اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اب ہم دھیرے دھیرے اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا انتظار پورے سال کیا جاتا ہے۔ وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس میں ایک چھوٹی سی دعا بھی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، وہ رات جسے اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ سوچئے، اگر ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہم اس رات کو بنا تیاری کے گزرنے دیں گے؟ اکثر لوگ لیلۃ القدر کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتے، اور جب وہ رات آتی ہے تو کبھی تھکان کی وجہ سے، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے وہ رات نکل جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی امپورٹنس، لیلۃ القدر کے سائنس، اس رات کون سی دعا کریں، اور سب سے امپورٹنٹ لیلۃ القدر سے پہلے 5 ایسے اعمال جو ابھی سے شروع کر دینا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی زندگی کی سب سے برکت والی رات مل جائے انشاءاللہ۔ چلیے اب جانتے ہیں ہم لیلۃ القدر کی امپورٹنس۔ اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورہ نازل کی ہے جس کا نام ہے سورہ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے مطلب 83 ایئرز اور 4 منتھس۔ سوچئے، اگر کوئی انسان اس رات عبادت کرے تو اس کو 83 ایئرز سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کی زندگی میں 10 لیلۃ القدر آ جائیں تو اس نے صدیوں کی عبادت کما لی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم سچ میں اس رات کے لیے تیار ہیں، یا پھر بس ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ جب رات آئے گی تب دیکھ لیں گے؟ سمجھ لیجئے، لیلۃ القدر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے لیے دل سے تیاری کرتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کے سائنس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بتائی ہے۔ وہ رات بہت سکون والی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ۔ اس رات کا ماحول عجیب سا پیسفل اور نور سے بھرا ہوتا ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سافٹ ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، ہم صرف سائنس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم اس رات کو عبادت سے بھر دینا ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے پاورفل دعا سمجھتے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، اور یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے، آمین۔ سوچئے، اگر اس رات اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے، جو لیلۃ القدر سے پہلے 5 اعمال جو ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اب سب سے امپورٹنٹ حصہ، اگر آپ سچ میں لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو یہ 5 اعمال ابھی سے شروع کر دیں۔ پہلا، دل سے توبہ۔ سب سے پہلا اعمال ہے سچی توبہ۔ ہم سب گنہگار ہیں، کبھی غصہ، کبھی غیبت، کبھی دل دکھانا، کبھی نماز میں لیزینس، نماز چھوڑ دینا۔ لیکن اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ دل سے کہنا شروع کریے، یا اللہ میں غلطی کرنے والی ہوں، میں غلطی کرنے والی بندی ہوں، لیکن تو رحمت والا رب ہے۔ جب بندہ سچ میں ٹوٹ کر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دوسری تیاری، نماز کی پابندی۔ اگر ہم لیلۃ القدر کی برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کو سٹرونگ کریے۔ نماز کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ اللہ سے کنیکشن ہے۔ جب بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تیسری تیاری، تہجد کی عادت۔ لیلۃ القدر زیادہ تر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، اسی لیے ابھی سے تہجد کی عادت ڈالنی شروع کریے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اللہ سے دل سے کھول کر بات کریے، اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیے۔
کہہ دیں یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ چوتھی تیاری، قرآن سے کنیکشن۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی لیے اس رات کی عبادت کا سب سے خوبصورت حصہ ہے قرآن پڑھنا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن روز قرآن کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی لیے قرآن روز پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ۔ پانچویں تیاری، دعا زیادہ کریے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر دعاؤں کی رات ہے، اسی لیے اللہ سے ہر چیز مانگیے، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے کسی کی صحت، خوشیاں، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت، کیونکہ جب اللہ کسی کو اپنی محبت دے دیتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، سوچئے اگر اس سال کی لیلۃ القدر آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ رات بن جائیں